اگر ایک لڑکی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور پھر چند دن بعد واقعی اس کی لاش مل جائے تو سوال صرف قاتل کا نہیں رہتا، سوال پورے معاشرے کا بن جاتا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمن کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا۔ تو چلیں آج کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ ایک چیخ ہے، ایک ایسی چیخ جو سکھر کی عدالت سے اٹھی اور پورے پاکستان میں گونج گئی۔ ایک نوجوان خاتون کانپتی ہوئی آواز، خوف زدہ آنکھیں اور میڈیا کے سامنے کہے گئے چند الفاظ، مجھے یقین ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ شاید اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ جملہ سنا تو ہوگا، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ چند دن بعد یہ جملہ ایک ہولناک حقیقت بن جائے گا۔ یہ ایک کہانی ہے گلا بھارو کی، جو سندھ کے علاقے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون ہے جو صرف زندہ رہنا چاہتی تھی، محفوظ رہنا چاہتی تھی، لیکن اس معاشرے کے ہاتھوں ہار گئی۔ جو آج بھی عورت کی مرضی کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ گلا بھارو شادی شدہ تھی، 2 بچوں کی ماں تھی اور میڈیا رپورٹس کے مطابق گھریلو مسائل اور تشدد سے پریشان تھی۔ اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ انصاف مانگنے آئی تھی، تحفظ مانگنے آئی تھی۔ عدالت کے باہر اس نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا اسے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سوچئے ایک عورت کتنی خوف زدہ ہوگی کہ وہ کھلے عام کیمروں کے سامنے اپنی موت کا اعلان کر رہی تھی، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں عورت کی چیخیں اکثر دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق گلا بھارو پر کاروکاری کا الزام لگایا گیا، یعنی وہ ظالمانہ رسم جس کے نام پر سندھ کے کئی علاقوں میں عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ غیرت، عزت، روایات، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں بعض لوگ اپنے جرائم چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا غیرت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اسے بچانے کے لیے ایک عورت کی جان لینا ضروری ہو جاتی ہے؟ گلا بھارو نے مدد مانگی تھی پولیس سے، عدالت سے، یہاں تک کہ عدالت نے اسے دارالامان بھیجنے کا حکم بھی دے دیا، مگر پھر کہانی نے ایک خطرناک موڑ لے لیا۔ رپورٹس کے مطابق بعد میں خاندان کی یقین دہانی پر اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں شاید اس کی زندگی کا آخری باب شروع ہو چکا تھا۔ چند دن بعد خبر آئی کہ گلا بھارو کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جس شخص پر قتل کا الزام لگا وہ کوئی اجنبی نہیں تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرکزی ملزم اس کا اپنا ماموں تھا، یعنی وہ شخص جسے شاید بچپن میں اس نے احترام دیا ہوگا، احترام سے دیکھا ہوگا، جسے خاندان بھی کہا جاتا تھا، وہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ یہاں سوال صرف ایک قتل کا نہیں ہے، سوال یہ ہے عورت کب تک اپنے ہی گھروں میں غیر محفوظ رہے گی؟ کب تک لوگ کیا کہیں گے؟ ایک عورت کی جان سے زیادہ اہم رہے گا کب تک بیٹیوں کو خاموش رہنے کی تربیت دی جائے گی، اور کب تک قاتل غیرت کے نام پر ہمدردیاں لیتے رہیں گے؟ سوشل میڈیا پر اس واقعے نے آگ لگا دی، لوگ غصے میں تھے، ہر کوئی یہی پوچھ رہا تھا کہ اگر عدالت کے باہر مدد مانگنے والی عورت بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہے؟ یہ سوال صرف سندھ کا نہیں ہے، یہ سوال پورے پاکستان کا ہے، کیونکہ ہر سال کئی عورتیں غیرت کے نام پر مار دی جاتی ہیں۔ کسی کا قصور صرف اسے اپنی پسند کی شادی کرنا ہوتی ہے، کسی کا قصور اسے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، اور کسی کا قصور صرف اپنی مرضی سے جینا ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں عورت سے کہا جاتا ہے خاموش رہو، برداشت کرو، ڈرو، اگر وہ بول پڑے تو اسے باغی قرار دے دیا جاتا ہے۔ گلا بھارو کی ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، لوگ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ رہے ہیں، اور شاید یہ پہلی بار بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ بعض اوقات انسان اپنی موت کو پہلے ہی محسوس کر لیتا ہے، لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ہر بار صرف افسوس ہی کرتے ہیں۔ ایک نئی خبر آتی ہے، ہم غصہ کرتے ہیں، پوسٹیں لگاتے ہیں، اور ہر بار اگلی خبر کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ کسی کے گھر میں اپنی ماں اپنی بیٹی کو کھو دیتی ہے، 2 بچے اپنی ماں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایک عورت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ سوچئے اگر اس دن اس کی فریاد کو سن لیا جاتا، اگر واقعی اسے تحفظ دے دیا جاتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی، شاید آج وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی، لیکن اب صرف ایک ہی جملہ باقی رہ گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور افسوس وہ درست بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی اپنا کمنٹس دینا چاہتے ہیں، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیے۔ کیا آپ بھی اس سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ بھی ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں کہ عورت کو اتنی آزادی تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی دکھ اور تکلیف جو ہے کسی قانون کو بتائے، اس کے اوپر فوراً عمل ہونا چاہیے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمن کیجیے گا۔